بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا تعارف کروا دوں، میرا نام زاہد مظفر خان ہے، اور اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد سیلف امیج کا جو کانسیپٹ ہے اس کو آسان سی زبان میں آپ تک پہنچانا ہے، ایک کہانی کی شکل میں پہنچانا ہے۔ تو چلیے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ کہانی ایک پلاسٹک سرجن میکسویل مالٹ کے گرد گھومتی ہے۔ میکسویل مالٹ ایک پلاسٹک سرجن تھا، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 1960s کی۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میکسویل مالٹ ایک پلاسٹک سرجن تھا، اور پلاسٹک سرجن کا کام پلاسٹک سرجری کرنا ہوتا ہے۔ اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پلاسٹک سرجری کے بارے میں بتا دوں۔ آپ نے مشہور امریکی گلوکار مائیکل جیکسن کو تو دیکھا ہوگا۔ مائیکل جیکسن جو تھا وہ بنیادی طور پر ایک گھنگرالے بالوں والا سیاہ فام امریکی تھا، مگر پلاسٹک سرجری کے بعد وہ ایک گورا چٹا انسان بن گیا۔ اسی طریقے سے کبھی آپ کو وقت ملے تو آپ یا کبھی آپ کا ایسا مشاہدہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ شاہ رخ خان کے اگر آپ ابتدائی دور کی فلموں کو دیکھیں، اور اگر آپ شاہ رخ خان کی آج کے دور کی فلموں کو دیکھیں، تو اس میں آپ کو شاہ رخ خان کے نین نقش میں کافی تبدیلی دکھائی دے گی۔ اس تبدیلی کی وجہ بھی پلاسٹک سرجری ہی ہے۔ ہالی ووڈ ہو، بالی ووڈ ہو، اداکار یا اداکارائیں پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں۔ پلاسٹک سرجری کروانے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان سکرین پہ خوبصورت نظر آئے، دلکش نظر آئے، اچھا نظر آئے۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے پلاسٹک سرجری کروانے کا۔ اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میکسویل مالٹ ایک پلاسٹک سرجن تھا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پلاسٹک سرجن کا کام پلاسٹک سرجری کرنا ہوتا ہے، ایسا ہی میکسویل مالٹ کے ساتھ تھا۔ میکسویل مالٹ جب لوگوں کی سرجری کرتا تھا تو میکسویل مالٹ یہ بھی محسوس کرتا تھا کہ چہرے کے نقوش میں معمولی سی تبدیلی ایک انسان کے اعتماد میں اضافہ کرتی ہے، وہ پہلے سے زیادہ خوش اور پر اعتماد دکھائی دیتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میکسویل مالٹ کے پاس ایک ایسا مریض آیا، ایک ایسا شخص آیا جس کے ہونٹ موٹے موٹے تھے، جو اپنی پلاسٹک سرجری کروانا چاہتا تھا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ اس کے چہرے میں اس کے جو ہونٹ ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، یہ اس کی شخصیت کی جاذبیت کو ختم کرتے ہیں۔ تو اس مقصد کے تحت وہ میکسویل مالٹ کے پاس آیا۔ میکسویل مالٹ نے اس کی پلاسٹک سرجری کی، اور پلاسٹک سرجری کرنے کے بعد یہ مریض میکسویل مالٹ کے لیے ایک حیرت کا باعث بنا۔ میکسویل مالٹ اس لیے بھی حیران تھا کہ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس شخص کے مزاج میں پلاسٹک سرجری کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس میں وہ ویسا ہی ایک احساس کمتری کا شکار اور ایک گلومی قسم کا پرسن دکھائی دیا۔ آنے والے دنوں میں بھی میکسویل مالٹ کو ایسے ہی مریض دکھائی ملے کہ جن کے شخصیت میں پلاسٹک سرجری کے بعد بھی کوئی ایسی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ تو میکسویل مالٹ یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کی پلاسٹک سرجری کے بعد تو اس میں تبدیلی آتی ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو اس مقصد کے تحت اس نے ایک کوسچنیئر تیار کیا، ایک سوال نامہ تیار کیا، اور ہر آنے والے مریض کو پلاسٹک سرجری سے پہلے اور پلاسٹک سرجری کے بعد وہ سوال نامہ دینے لگا۔ بنیادی طور پر اس سوال نامے کا مقصد میکسویل مالٹ کے نظر میں یہ تھا کہ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ تو پلاسٹک سرجری کے بعد انتہائی پر اعتماد، انتہائی مسرور، انتہائی خوش، انتہائی پر اعتماد دکھائی دیتے ہیں، مگر کچھ لوگ ویسے ہی ناخوش، ویسے ہی احساس کمتری کا شکار، ویسے ہی افسردہ، ویسے ہی غمگین نظر آتے ہیں۔ تو وہ بنیادی طور پہ جائزہ لینا چاہتا تھا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ کچھ لوگوں کے مزاج میں تو پلاسٹک سرجری کے بعد تبدیلی آتی ہے، مگر کچھ لوگوں کے مزاج میں تبدیلی نہیں آتی۔ خیر، کافی لوگوں سے، ہزاروں لوگوں کی ریسرچ کے بعد وہ جو اس نے کوسچنیئر تیار کیا تھا ان کو اینالائز کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا۔ ان نتائج کو اس نے بنیادی طور پر اپنی ایک کتاب سائیکو سائبرنیٹکس میں اس کو بیان کیا، اور اس نے اس کتاب میں لکھا کہ ہر انسان کے ذہن میں اس کا اپنی ذات کے بارے میں ایک تصور ہوتا ہے، اپنے ہی وجود کی ایک شکل ہوتی ہے، اور اس وجود میں اور اس شکل میں رنگ بھی وہ شخص خود ہی بھرتا ہے۔ اگر ایک شخص کا اپنے ذہن میں تصور مثبت ہے، اگر وہ اپنے بارے میں مثبت سوچتا ہے، اگر وہ اپنے بارے میں اچھا سوچتا ہے، تو یہ ذہنی تصور اس کی شخصیت سے باہر بھی جھلکتا ہے۔ جبکہ ایک ایسا انسان جو اپنے بارے میں منفی تصورات رکھتا ہے،
ایک ایسا انسان جو اپنے بارے میں ہر وقت نیگیٹو سوچتا رہتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ کو عملی زندگی میں بھی منفی تصورات کے حامل دکھائی دیں گے۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد اور آپ کے ساتھ یہ کانسیپٹ شیئر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے ذہن کے اندر اپنے جو ذہنی تصور ہے اس کو بہتر بنائیے، کیونکہ ہم لوگوں کو دو قسم کا کانسیپٹ ہوتا ہے، ایک جو ہم باہر دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اور ایک ہم اپنے ذہن میں اپنے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بارے میں اپنے ذہن میں اچھا تصور رکھیں تو اسی اچھے تصور کی جھلک آپ کی باہر کی شخصیت میں بھی دکھائی دے گی، مگر اگر آپ ہر وقت نفی سوچتے ہیں، ہر وقت چیزوں کو نیگیٹو انداز میں دیکھتے ہیں، تو ایسا نیگیٹو دیکھنا آپ کی شخصیت کو نہ صرف منفی بناتا ہے بلکہ لوگوں کی نظر میں بھی آپ ان پاپولر ہوتے ہیں۔ تو اب میں کوشش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ سیلف امیج جو ہے وہ کریٹ کیسے ہوتا ہے، وہ ڈیولپ کیسے، وہ فارم کیسے ہوتا ہے۔ سیلف امیج بنیادی طور پر انسان زندگی میں جو کرتا ہے، جن لوگوں کے گرد رہتا ہے، وہ اس سیلف امیج کو ڈیولپ کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر انسان نے زندگی میں کامیابیاں سمیٹی ہیں، اگر اس کو ارد گرد ایسے لوگ ملے ہیں جو اس کے اعتماد میں جنہوں نے اضافہ کیا ہے، تو ایسے شخص کا سیلف امیج جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، جبکہ ایسے لوگ جن کو قدم قدم پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جن کو قدم قدم پر ڈانٹا گیا، جن کو قدم قدم پر تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور اس تکلیف کی وجہ سے، اس نیگیٹو کرٹیسزم کی وجہ سے وہ زندگی میں کوئی کارنامہ بھی سر انجام نہیں دے پائے، تو ایسے لوگوں کا اپنے بارے میں ذہنی تصور جو ہے وہ منفی ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے اعتماد میں آپ کمی محسوس کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی شخصیت میں آپ کو کچھ کمیاں دکھائی دیتی ہیں۔ وہ کمیاں ان کی شخصیت میں نہیں ہوتی، بنیادی طور پہ وہ کمی ان کے ذہن میں ہوتی ہے، ان کے ذہنی تصور میں ہوتی ہے۔ جب وہ وہی ذہنی تصور جو ہے وہ ان کی شخصیت کے باہر بھی جھلکتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اس کو اپنے بیرونی امیج کو بہتر بنانے کی بجائے اپنے اندرونی جو اپنے ذہنی تصور ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تصور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آپ خود سوچیں نا، آپ لوگ یہ بات کہ اگر آپ اپنے بارے میں اچھا نہیں سوچتے تو کون شخص آپ کے بارے میں اچھا سوچے گا؟ اگر آپ اپنی عزت خود نہیں کرتے تو کون آپ کی عزت کرے گا؟ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے سیلف امیج کو بہتر بنانا ہے تو زندگی میں کوئی ایک آدھ کامیابی آپ ضرور حاصل کریں، کسی بھی فیلڈ میں ایک زندگی میں ایک کامیابی بہت ضروری ہے سیلف امیج کو بہتر بنانے کے لیے۔ اگر آپ ہر وقت نیگیٹو، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اپنے بارے میں نیگیٹو سیلف امیج ہے، تو اس نیگیٹو سیلف امیج کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، پازیٹیو بنایا جا سکتا ہے ایک کامیابی حاصل کرنے کے بعد۔ زندگی میں کوئی بھی ایک کام کیجئے، دل لگا کے کیجئے، شوق سے کیجئے، محنت کیجئے اور اس میں کامیابی حاصل کیجئے، اس میں باقی لوگوں سے آگے نکل جائیے۔ جب آپ آگے نکل جائیں گے تو جو یہ ایکسپیرینس جس سے آپ گزریں گے، یہ ایکسپیرینس بنیادی طور پر آپ کو اپنے بارے میں اچھا تصور دینے میں انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا، اور ایسا امیج آپ کی شخصیت کو پروان چڑھنے میں بہت مدد دے گا، کیونکہ انسانی جو تجربات ہوتے ہیں، اگر ایک انسان کا اعتماد اس کے تجربے کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس کی شخصیت جو ہے وہ جو پنپتی ہے، اس کے پیچھے اس کے ماضی کے تجربات کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو بار بار سٹیج پر جا چکا ہے، ڈیفینیٹلی اس کا اعتماد تقریر کرنے کے حوالے سے بہتر ہوگا اس شخص کی بنسبت جو کبھی سٹیج پر گیا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے وہ طالب علم جو امتحان میں ہمیشہ اول پوزیشن لیتا رہا ہے، اس طالب علم کا جو اعتماد ہے وہ ان طالب علموں کی بنسبت بہت زیادہ ہوتا ہے جو ہر وقت فیل ہوتے رہتے ہیں یا جو ڈی گریڈ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنا سیلف امیج بہتر کرنا ہے تو زندگی میں صرف ایک بار آپ نے اپنا خود کو اتنی محنت کرنی ہے، اتنی جدوجہد کرنی ہے، اتنی کوشش کر کے لوگوں سے تھوڑا سا آگے نکلنا ہے۔ جب آپ تھوڑا سا آگے نکلیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں یہ چیز، یہ امیج، مینٹل امیج پیدا ہو جائے گا کہ یار یہ اتنی مشکل کام تو نہیں تھا جس کو میں نے بہت مشکل تصور کر رکھا تھا۔ تو آپ نے زندگی میں ایک کامیابی حاصل ضرور ایسی کرنی ہے اپنے سیلف امیج کو بہتر بنانے کے لیے۔ اگر آپ میں اعتماد کی کمی ہے، اگر آپ میں کسی بھی قسم کی کمی ہے، تو اس کمی کو آپ اسی طریقے سے بہتر
کر سکتے ہیں کہ اگر آپ محنت کریں، کوشش کریں. تو بس یہی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا نیگیٹو سیلف امیج ہے اور ان کو اپنا نیگیٹو سیلف امیج جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تو ان کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ اگر آپ کسی بھی چیز میں اگر آپ بہتر نہیں ہیں تو آپ اس کو بار بار کیجئے. جب آپ بار بار کریں گے تو خود بخود بہتر ہوتے چلے جائیں گے. اگر ایک طالب علم ہے، اگر وہ طالب علم اپنے آپ کو پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس میں اعتماد کی بھی کمی ہے، تو وہ زندگی میں صرف ایک بار محنت کر لے، کوشش کر لے، تو وہ فیل کرے گا کہ یار یہ جو ایکسپیرینس جس سے وہ گزرا ہے اس کو قدم قدم پر رہنمائی دینے میں انتہائی اہم کردار ادا کرے گا. تو دیٹس آل. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے. تھینک یو ویری مچ.